بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت کا ہم نے جو ابھی تک کور کیا تھا لاسٹ ٹائم، اس میں ہم نے وہ اذیتیں سنی تھی جو کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دی گئیں شروع میں اسلام جو کہ لے کر آئے، اور اس میں زیادہ تر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، قوم لوگ تھے، وہ لوگ جو کہ غریب تھے، جو کہ غلام تھے، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، اور جن کو کہ کسی معاشرے کی یا کسی ٹرائب کی سپورٹ نہیں تھی، اور وہ مکہ میں یا تو خود عرب نہیں تھے یا غیر عرب تھے، تو ان لوگوں کو شروع میں بہت اذیتیں دی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ یعنی کیا فزیکل بھی ان کو تکلیف دی گئی؟ اور ایموشنلی تو ہم یہ جانتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ اذیت ان کو دی گئی تھی، لیکن کیا فزیکلی بھی دی گئی؟ تو اگرچہ یعنی فزیکل جو تکلیفیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم ملی غلاموں کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی فزیکل اذیتیں بھی آپ کو دی گئیں، اور کچھ لمحات ایسے تھے جس میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر لیا، اور کچھ جگہ اللہ نے نہیں پروٹیکٹ کیا۔ وہ اللہ اپنی حکمت خود جانتا ہے کہ وہ اس چیز میں کیوں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا تو وہ ایک لمحے میں ان کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی اپنی حکمت جو تھی وہ اسی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فزیکل تکلیف برداشت کی اس راستے میں۔ اور اس کے بعد اب یہ کچھ انسیڈنسز ایسے تھے کہ جس میں کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور لیکن اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سب اذیتیں بھی دی گئیں، اور پھر ملٹیپل اسیسینیشن اٹیمپٹس تھی، یعنی آپ کو قتل کر دینے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور جو وہ سب سے بڑی اٹیمپٹ تھی جس میں کہ آپ نے ہجرت کی، وہ سب سے گرینڈ اٹیمپٹ تھی، لیکن اس کے علاوہ کافی جو ہے وہ اٹیمپٹس ہوئیں۔ یہ ایک دفعہ جو کہ ایک موقع تھا جس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ یہ ابو جہل جو تھا، یہ اپنے حرم میں ہی یعنی خانہ کعبہ کے پاس، یہ اپنے چند بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جس جگہ یہ بیٹھا کرتے تھے اس کو نادی کہتے تھے۔ جیسے ہم کلب کہتے ہیں، بیٹھنے جاتے ہیں، کلبز ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک ایسی جگہ تھی جس کو یہ نادی کہتے ہوتے تھے، جہاں پہ عبد المطلب نے بھی اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہی یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، اور بہت شیخی کے ساتھ، بہت فخر اور تکبر کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھائی، اور یہ کہا کہ میں لات اور عزیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب بھی یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حرم میں آئے گا، یہاں پہ آ کے اپنی عبادت کرے گا، یعنی جب وہ سجدے میں ہوں گے، تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے پاؤں جو ہیں وہ اس شخص کی گردن پر رکھ دوں گا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو یہ اپنے پاؤں آپ کے سر کے اوپر رکھ دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پبلکلی اس زمانے میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا تھا، سب چھپ چھپ کر اپنے گھر میں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خانہ کعبہ میں جا کے عبادت کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ تو آپ اسی طرح ایک دن عبادت کے لیے خانہ کعبہ آئے، اور آپ جو ہیں عبادت کر رہے تھے، تو ابو جہل جو تھا، اسے کیونکہ قسم کھائی ہوئی تھی، تو ابو جہل نے کیا کیا کہ کوشش کی کہ وہ کسی جائے اور جا کے آپ کے سر کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دے۔ اب یہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جب جا رہا تھا اور اس جو آگے بڑھ رہا تھا، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پاؤں رکھتا، وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا، اور ہاتھوں سے کسی کو پش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ جیسے کہ روک رہا ہو کہ وہ اس کی طرف نہیں آئے۔ تو سب لوگ اس کے یہ حرکت دیکھ کے اس وقت تو خاموش رہے، پھر انہوں نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے پاؤں کیوں نہیں رکھا، کیونکہ تم نے تو لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تھی کہ تم یہ کام کرو گے، تو پھر تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے اور رسول پاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
ایک آگ کی گہری خندق دیکھی، بہت گہری خندق دیکھی، اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ کچھ پر جو تھے نا وہ منڈلا رہے تھے، کچھ پر منڈلا رہے تھے۔ تو یہ فرشتوں کے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو پر تھے یہ فرشتوں کے پر تھے، اور یہ آگ فرشتوں کی طرف سے لائی گئی تھی۔ اگر وہ آگے آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، یعنی اس کا کچھ نہ رہتا ابو جہل کا اگر وہ آگے آ جاتا۔ اور اسی ہی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرا میں یہ کیا آیات اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت الذی ینہا، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو روکتا ہے عبداً اذا صلی، جب اس بندے کو، جب کہ اللہ کے بندے کو جب وہ نماز میں ہوتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہی جو ہے وہ ہدایت پہ ہے، وہ او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہے تقوی کا، ارأیت کیا تم نے دیکھا ان کذب تولی، کہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اللہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم بڑی مضبوطی سے اس کو پیشانی کی طرف اس کی پیشانی پکڑ لیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ اس کی وہ پیشانی جو کہ جھوٹی ہے اور جو خطا کار ہے، وَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پس وہ چاہیے اسے کہ اپنی نادی، یعنی اپنی وہ جو کلب کے جو تو لوگ تھے جن کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائی تھیں، ان کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اور اس کو جس کو بھی اس نے بلانا ہے، اور ہم بھی اپنے جو ہیں ہلاک کرنے والے ان کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، تم ہرگز نہیں اس کی بات مت مانو اور تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھیں کس کے لیے؟ ابو جہل کے لیے، کہ جس نے کہ یہ قسم اٹھائی تھی لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک اور صحابی تو نہیں ہے، عروہ بن زبیر، یہ صحابی نہیں تھے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا درجہ بہت بلند تھا، کیونکہ عروہ ابن زبیر صحابی خود نہیں تھے، لیکن ان کے والد جو تھے زبیر بن عوام تھے، اور والدہ جو تھی اسماء بنت ابو بکر تھی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ خالہ ان کی کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بڑے بھائی جو تھے عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو یہ عروہ بن زبیر تھے، اور یہ مشہور تابعی ہیں۔ آپ کو ان کو صحابی کا درجہ نہ مل سکا کیونکہ یہ اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے جو 30 سال چھوٹے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا تھا عبداللہ بن عاص سے، یہ بھی ایک صحابی تھے، تو ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جو بدترین معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے سوال اور ان لوگوں کی جو انکوزیٹونس تھی وہ کن معاملات میں تھی۔ یعنی آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں، ہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہمارے کویسچنز کیا ہوتے ہیں، ہم کس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے کیا سوال تھے؟ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو اتنی اذیتیں دی گئیں لیکن اس میں سے کون سی ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی بری ہوئی، یعنی بدترین ہوئی، وہ کون سی ایسی وہ تھی۔ تو اس میں پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے کہ عتبہ ابن ابی معید جو تھا یہ بہت شدید دشمنوں میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتے ہیں، یعنی ایکسٹریمز میں، لیکن ایک درمیانے بھی کوئی ہوں گے، لیکن جیسے کہ 2 ایکسٹریمز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایسے دشمن تھے جو کہ آپ کی دشمنی میں حدیں کراس کر دیتے تھے، یعنی انسانیت کے لیول تک ہی نہیں رہتے تھے،
وہ دشمنی میں انسانیت کے لیول سے بھی گر جاتے تھے، لیکن کچھ آپ کے دشمن ایسے تھے جن کے اندر ایک نوبلٹی تھی، جن کے اندر یعنی ایک اچھائی تھی. انہوں نے دشمنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کبھی بھی اپنی دشمنی میں حد سے نہیں گرے، انسانیت کی حد سے نہیں گرے. جیسے خالد بن ولید تھے، عمر بن خطاب تھے، ابو سفیان تھے، تو یہ تھے. لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں دشمن تھے، لیکن پھر ان لوگوں کو کیونکہ ان کے اندر نوبلٹی تھی، ان کے اندر ایک انسانیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسلام لانے کی توفیق دی، اور پھر ان کے درجات بھی بلند ہوئے. خالد بن ولید، عمر بن خطاب، کیا بلند درجات تھے. لیکن دشمنی میں بھی یہ لوگ اپنی حد میں رہتے تھے، مگر کچھ ایسے تھے جیسے ابو جہل تھا، اور یہ عقبہ بن ابی معیط تھا، اور ولید بن مغیرہ تھا. یہ اس قسم کے دشمن تھے جو کہ ولید بن مغیرہ جو تھا حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا. تو یہ وہ دشمن وہ تھے جو کہ ادر کیٹیگری تھی دشمنی کی، کہ جو اپنی حدیں کراس کر جاتے تھے، انسان کے لیول سے گر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں. تو یہاں پہ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا موقع تھا جو بدترین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے پھر بتایا، یعنی عبداللہ بن عاص نے بتایا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن اس نے کیا کیا، عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک قمیض تھی یا اوپر کوئی شال ٹائپ کوئی چیز تھی وہ پکڑی، اور وہ پکڑ کے گردن میں ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوک کرنا شروع کر دیا، یعنی دم گھٹنا شروع ہو گیا آپ کا. اور کوئی بھی جو تھا نا وہ آگے نہ بڑھا، کوئی آگے نہ بڑھا، اور سب دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کسی نے پھر جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ فوراً بھاگے ہوئے آئے اور عقبہ کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بات پہ کہ تم ان کو مارنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں سورہ غافر میں آیات اتاری کہ کیا تم اس کو اس طرح اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو یہ وہ فزیکل تھیں، اس کے علاوہ اور بھی تھیں، لیکن یہ کہ جو کہ کافی زیادہ، جو کہ حد سے زیادہ گری ہوئی تھی وہ یہ تھی. اس کے علاوہ ایموشنل بھی جو تکلیفیں آپ کو دی جاتی تھیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں، اس میں کوئی کم نہیں تھا، اور ایموشنل تکلیف بھی آپ کو کافی پریشان کرتی تھی. ابن مسعود جو ہیں اس چیز کے آئی وٹنس ہیں، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ بخاری میں بھی ہیں اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں اس بارے میں بھی ہے کہ اور ابن مسعود جو تھے وہ خود دیکھ رہے تھے، اور کیونکہ وہ ایک غلام تھے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس سے ایک دن پہلے ایک اونٹ قربان ہوا تھا. اونٹ کی قربانی ان دنوں میں عام نہ تھی کیونکہ بڑی چیز ہوتی تھی، اور وہ اونٹ کا قربان ہوا تھا. تو یہی عقبہ بن معیط جو تھا یہ کھڑا ہوا، اور اس نے یعنی کہ قربان ہوا تھا. تو ابو جہل جو تھا اس نے یہ کہا کہ کون ہے کہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور ان کے اوپر ڈال دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل پڑھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سجدے تو جو تھے وہ لمبے ہوتے تھے، چھوٹے نہیں ہوتے تھے. تو اس میں اس نے ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے. اب یہ جو اوجڑی تھی وہ مکہ کے باہر ہی کوئی ایک ایسا ایریا تھا جسے کہ کوڑا ڈالنے کی جگہ ہم اسے کہتے ہیں نا، تو وہ ڈمپ ایریا تھا جہاں پہ کہ یہ گندگی جو تھی وہ ڈال دی جاتی تھی. تو یہی وہ جو عقبہ ابن ابی معیط تھا یہ کھڑا ہوا اور یہ اس گندگی کو اٹھا کر لے آیا. اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی، یہ ہم بکرے قربان ہوتے تھے ان کی اوجڑی بھی اٹھانا
آسان نہیں ہوتا، تو اونٹ کی اوجڑی کتنی بھاری ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک امیر آدمی تھا، ویل ڈریسڈ بھی ہو گیا، اتنی گندگی اٹھا کر لایا، ظاہر ہے خود اس کو بھی لگی ہوئی ہوگی، تو آپ سجدہ ہی میں تھے کہ اس نے آپ کے سر کے اوپر وہ اوجڑی ڈال دی، اور اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، اور کوشش کر رہے تھے لیکن آپ اٹھ نہ سکے۔ تو ابن مسعود جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور لوگ جو تھے انہوں نے ہنسنا شروع کیا، اس قدر ہنسے کہ ہنستے ہنستے زمین پہ گر پڑے، اور کچھ تو اپنے آپ کو جیسے اپنے پنڈلیوں پہ مار رہے تھے خوشی میں، یعنی کہ اتنا ہنس رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ نہ کر سکے۔ اتنی دیر میں آپ سجدے میں ہی تھے کہ یہاں تک کہ کسی نے جا کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، جبکہ آپ ابھی 7-8 سال کی بچی تھی۔ وہ آئیں اور انہوں نے آ کے اپنے والد کی مدد کی کہ وہ اوجڑی جو ہے وہ اٹھا دیں۔ تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ان سب کو جو کہ ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، ان کو فیس کیا، اور انگلی اٹھا کر سب کے ایک ایک کے نام لے کر آپ نے بد دعا کی۔ آپ نے ایک ایک کے لیے دعا کی کہ اللہم علیک عقبہ ابن معیط، اللہم علیک ابو جہل، یعنی ان سب کے نام لیے آپ نے۔ 7 کے 7 بندے تھے، ان کے نام لیے، اور آپ نے 3 دفعہ ان سب کے لیے بد دعا کی۔ جب آپ نے ایسا کیا تو یہ سب جو تھے یہ خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کے ساتھ بھیجا، میں نے ان 7 کو بدر کی جنگ میں مردہ پایا، اور ان کی باڈیز کو کھینچ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، جو کہ پہلی ہی جنگ تھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے آپ سے ایسا کیا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے جو سلوک کیا وہ پہلی ہی جنگ میں یہ سب ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو مقام ہے جس میں کہ ان کے باڈیز پھینکی گئی تھیں، یہ آج بھی بدر کے مقام پہ موجود ہے۔ ہم لوگ بھی گئے تھے تو ہم جب بدر کے راستے، کیونکہ اب جو راستہ ہے مدینہ جانے کا وہ ایک ہائی وے ہو گیا ہے، اور یہ جو مقام ہے بدر کا جہاں پہ کہ وہ کنواں ہے، اور جہاں پہ کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور جہاں جنگ بدر ہوئی تھی، وہ مقام دوسری جگہ پر ہے۔ تو جب ہم گئے تھے ہم نے جا کے، یعنی ہم جا کے دیکھ تو نہ سکے اس کنویں کو، کیونکہ اس کو انہوں نے لاک کیا ہوا ہے، اور عام لوگوں کو اس کو دیکھنے کی جب تک میں تھی، جب تک مجھے پتہ ہے، اب مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ لاک تھا۔ لیکن ہم نے وہ جا کے مقام دیکھے جہاں پہ کہ جنگ بدر ہوئی، اور جہاں پہ کہ ان کو وہ کنواں جہاں پہ کہ ان کو پھینکا گیا، کھول کے تو ہم قریب تو نہیں جا سکے تھے، لیکن مطلب بتا دیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے کنواں ہے۔ تو آج بھی وہ مقام وہاں پہ ہیں۔ اگر کبھی آپ لوگوں کا کسی کا بھی جانا ہو تو ضرور کوشش کریں کہ جا کے وہ مقام دیکھیں جہاں پہ کہ آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتقام لیا، اور کس یہ جو انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دینے کی کوشش کی، ان کے انجام کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت اور دانائی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ آج جب کہ ہمارے پاس یہ سانسیں ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، تو ان اوقات سے فائدہ اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو ہم جانیں، اور ہم جان کے اپنی اگلی نسلوں تک ان کو پہنچائیں، عام کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محفلوں میں ہم یہ سب باتیں عام کریں، تاکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہم بھیج رہے ہیں یہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیوز آج سے کچھ سال بعد بھی چلتی رہیں، اور یہ آواز بھی چلتی رہی اور سننے والے کہنے والے کی بات بھی چلتی رہے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہمیں اپنی قبر میں بھی ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ سیرہ کو عام کرنے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کریں کہ اسلام
کتنی قربانیوں سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے. ہمیں انہیں بتانا ہے کہ یہ جو اسلام جس سے ہم نے صرف اپنے ماں باپ دادا سے لے نہیں لیا، یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ، صد الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. اس کو بہت بڑا احسان ہے. تو اس شکر کا ہمیں حق کیسے ادا کرنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، بتائیں کہ کیا کیا قربانیوں سے گزر کر ہم آج مسلمان ہیں، اور ہماری اگلی نسلیں بھی اللہ کرے نسل در نسل مسلمان ہوں، اور یہ پیغام نسل در نسل پہنچتا رہے، نسل در نسل. اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پیغاموں کو چلتا رکھے اور لوگوں کو بھلائی کی توفیق ملتی رہے اور گناہوں سے بچتے رہیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.